کیریبین سمندر کے بیچ ایک خوشحال فیملی اپنی لگژری یاٹ پر چھٹیاں منا رہی ہوتی ہے۔ ٹام، اس کی بیوی جولیا، بیٹا بین اور بیٹی کیسی کئی دنوں بعد سکون کے لمحے گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہنسی مذاق کے بیچ جولیا تیرنے کے لیے سمندر میں کود جاتی ہے۔ شروع میں سب کچھ پرسکون ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی اور کھلا آسمان، مگر اچانک جولیا کو پانی کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز اس کے ارد گرد حرکت کر رہی ہو۔ وہ گھبرا کر ارد گرد دیکھتی ہے لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہے کہ شاید وہم ہوگا، مگر چند لمحوں بعد وہی احساس دوبارہ ہوتا ہے، اس بار پہلے سے زیادہ شدید۔ اب جولیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اور وہ فوراً یاٹ کی طرف تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی اچانک کوئی اس کی ٹانگ زور سے کھینچ لیتا ہے۔ وہ خوف کے مارے چیخنے لگتی ہے مگر اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ کیسی ہیڈ فون لگا کر میوزک میں کھوئی ہوتی ہے۔ ٹام اور بین مچھلی پکڑنے میں مصروف ہوتی ہے۔ جولیا پانی کے اوپر رہنے کی کوشش کرتی ہے مگر منہ میں پانی چلا جانے کی وجہ سے اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد ٹام کو عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ جولیا نظر نہیں آ رہی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے اور فوراً پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ جولیا کو پکڑ کر یاٹ کی طرف لے آتے ہیں جہاں بچے دونوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ جولیا بچ تو جاتی ہے مگر اس کا خوف ختم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو سمجھاتی ہے کہ شاید لہریں تیز تھی یا کوئی بڑی مچھلی ہوگی۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ صرف شروعات تھی۔ رات کو سب مل کر بین کی سالگرہ مناتے ہیں۔ ماحول دوبارہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اسی دوران کیسی کو اپنے بوائے فرینڈ کی ویڈیو کال آتی ہے۔ وہ اسے دکھاتے ہیں کہ شہر کے اوپر سیاہ بادل عجیب انداز میں جمع ہو رہے ہیں، جیسے کوئی آفت آنے والی ہو۔ اچانک کال فریز ہو جاتی ہے۔ ٹام کہتے ہیں کہ سمندر کے بیچ سگنل کا مسئلہ ہوگا مگر فضا میں ایک انجان سا خوف پھیل جاتا ہے۔ اسی وقت سب ایک عجیب آواز سنتے ہیں۔ باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ ویل مچھلیوں کا ایک بڑا جھنڈ سمندر میں حرکت کر رہا ہے۔ ٹام بتاتے ہیں کہ ویل عام طور پر زمین کے میگنیٹک فیلڈ کو فالو کرتی ہے اور جب فطرت میں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ اچانک یاٹ زور سے ہلتی ہے، بین گر جاتا ہے اور ٹام کو شک ہوتا ہے کہ یاٹ کو نیچے سے نقصان پہنچا ہے۔ ٹام ڈائیو لگا کر نیچے جاتا ہے اور زخمی حالت میں واپس آتا ہے۔ اس کے کندھے پر گہرا زخم ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسے لگا جیسے پانی کے اندر کوئی بہت بڑا جاندار تھا۔ یاٹ کو شدید نقصان ہو چکا ہوتا ہے، ریڈیو، فون سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ فیملی اب سمندر کے بیچ قید ہو چکی ہوتی ہے۔ اچانک آسمان سے آگ کے گولے گرنے لگتے ہیں، ہر طرف دھماکے، شور اور خوف۔ پہلے سب سمجھتے ہیں کہ یہ الکا پینڈ ہے مگر ٹام کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سیٹلائٹس ہیں جو زمین پر گر رہے ہیں۔ انجن مکمل طور پر جواب دے دیتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے اور پوری رات فیملی موت کے سائے میں گزارتی ہے۔ اگلی صبح ایک اور ہی دنیا سامنے ہوتی ہے۔ سمندر غائب ہو چکا ہوتا ہے اور یاٹ خشکی پر پھنسی ہوتی ہے۔ کمپاس الٹا گھوم رہا ہوتا ہے جو ایک انتہائی نایاب قدرتی واقعے کی نشانی ہوتا ہے۔ اسی دوران ریڈیو پر ناؤ نام کے سب میرین کیپٹن سے رابطہ ہوتا ہے جو بتاتے ہیں کہ زمین کے پولز ریویوز ہو چکے ہیں اور سمندر واپس آئے گا، پہلے سے کئی زیادہ خطرناک انداز میں۔ جب فیملی مدد کی امید باندھ رہی ہوتی ہے تب ایک وحشی آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ بے رحمی سے ٹام کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب جولیا اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ جاتی ہے۔ خوف، دکھ اور غصے کے باوجود وہ ہار نہیں مانتی۔ وہ بچوں کو بچانے کے لیے اس آدمی سے لڑتی ہے اور آخرکار اسے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد ان کا سفر اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ زہریلے کیکڑے، مردہ سمندری جانور، تباہ شدہ دنیا اور پانی کی کمی، سب کچھ ان کا امتحان لیتے ہیں۔ بین کمزور پڑنے لگتے ہیں، کیسی مایوس ہو جاتی ہے مگر جولیا ایک مضبوط دیوار بن کر دونوں کو سنبھالتی ہے۔ آخرکار وہ سب میرین کے قریب پہنچ جاتے ہیں مگر وہاں بھی موت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کیکڑوں کا بڑا جھنڈ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شدید جدوجہد، فائرنگ اور قربانی کے بعد جولیا اپنے بچوں کو سب میرین میں داخل کر دیتی ہے۔ سمندر واپس آ جاتا ہے اور سب میرین لہروں میں ڈوبتی ابھرتی ہے۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آتے ہیں تو خود کو ایک تباہ شدہ شہر کے پاس پاتے ہیں۔ دنیا بدل چکی ہوتی ہے مگر وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس صرف ایک چیز بچتی ہے، امید، اور یہیں اس فلم کا انجام ہوتا ہے۔